بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ تیسری صدی ہجری کے انتہائی بلند رتبہ بزرگان دین میں سے ہیں۔ آپ اپنی زندگی کا ایک بڑا ہی خوبصورت واقعہ بیان فرماتے ہیں، سبق آموز واقعہ، اور وہ میں نے آپ کے لیے منتخب کیا ہے کہ میں آپ کو وہ واقعہ سناؤں، اس سے آپ بھی محظوظ بھی ہوں اور سبق بھی حاصل کریں۔ آپ فرماتے ہیں حضرت شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ ایک مرتبہ میں ایک قافلے کے ساتھ ملک شام جا رہا تھا کہ راستے میں اچانک ڈاکوؤں کی ایک جماعت نے ہمارے قافلے پر حملہ کیا اور قافلے والوں کا ساز و سامان تقریباً سارا کا سارا لوٹ لیا، اور وہ لوٹ کر اپنے سردار کے سامنے ڈھیر کر دیا۔ اب وہ اس سامان کی جانچ پڑتال کرنے لگے۔ ایک شخص نے، ایک ڈاکو نے اس سامان میں سے کچھ شکر نکالی اور ساتھ اس کو کچھ بادام ملے۔ یہ کھانے پینے کا سامان تھا، شکر تھی، بادام تھے۔ تو اس نے وہ نکال لیا سامان سے، اور وہ ڈاکو مل بیٹھ کر وہ شکر اور بادام کو کھانے لگے۔ حضرت شیخ ابو بکر شبلی فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ بات دیکھی کہ سارے ڈاکو کھا رہے ہیں لیکن ان کا سردار نہیں کھا رہا، وہ ایک طرف بیٹھا ہوا ہے، اس نے اس کو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ تو کہتے مجھے بڑی حیرانی ہوئی، میں نے ڈاکوؤں کے سردار سے پوچھا کہ یہ سارے کھا رہے ہیں تو کیوں نہیں کھا رہا؟ تو اس کا سبب کیا ہے؟ اس نے کہا میرا روزہ ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں مجھے بڑی حیرانی ہوئی کہ ایک طرف تو بندوں کے حقوق کو وہ پامال کر رہا ہے، لوگوں کو لوٹ رہا ہے، ان کے خون پسینے کی کمائی لوٹی جا رہی ہے، غریبوں کی آہیں اور بددعائیں لے رہے ہیں، اور دوسری طرف تقوی اور پرہیزگاری بھی ہے کہ جناب نے روزہ رکھا ہوا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھے بڑی حیرانی ہوئی، تو میں نے پھر اس سے پوچھ لیا۔ میں نے اسے پوچھا تم لوٹ مار بھی کرتے ہو، روزے بھی رکھتے ہو؟ میرے اس سوال پر سردار نے ایک بڑا خوبصورت جواب دیا، اور وہ جواب کیا تھا؟ اس نے کہا اللہ پاک سے صلح کے لیے بھی تو کوئی راہ باقی رکھنی چاہیے۔ یہ ایک جملہ تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ بات مجھے بڑی بھلی لگی، بڑی اچھی لگی، لیکن پھر وہ لوٹ مار کر کے چلے گئے، اور ہمیں بھی یہ باتیں بھول گئی، آئی گئی ہو گئی بات۔ اور اس کے بعد کچھ عرصہ بعد مجھے مکہ مکرمہ میں حاضری کی سعادت ملی۔ میں نے مکہ مکرمہ میں دیکھا کہ ڈاکوؤں کو وہی سردار، اس کے چہرے پر عبادت کا نور چمک رہا ہے، اور مجاہدات کی وجہ سے اس کا جسم جو ہے وہ بڑا کمزور ہو چکا ہے، اور اس نے احرام باندھا ہوا ہے اور کعبہ کے طواف میں مصروف ہے۔ اسے اس حالت میں دیکھ کر مجھے ایک بار پھر حیرت ہوئی۔ میں نے اس کو تعجب سے پوچھا کیا تم وہی شخص نہیں ہو وہ جس نے ہمیں لوٹا تھا؟ وہ بولا جی ہاں میں وہی ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ حالت اور وہ حالت یہ کیا ہے؟ اس نے کہا اسی روزے نے جو میں نے اس وقت رکھا تھا، اسی روزے نے اللہ پاک کے ساتھ میری صلح کرا دی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے رب کے ساتھ صلح کا کوئی دروازہ تو رکھیں نا، کوئی ایک دروازہ تو کھول کر رکھیں کہ اللہ رب العزت کے ساتھ صلح ہو جائے۔ اور صلح کا یہ بہترین دروازہ ہے کہ ہم روزہ رکھیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ صلح کا بندوبست ہے۔ انسان روزہ رکھے تو اس کی برکت سے اللہ رب العزت چونکہ گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ میں نے پہلے ایک پروگرام میں یہ بتایا تھا
کہ جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو چونکہ اللہ رب العزت گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے تو ہو سکتا ہے اگر ہم اپنے لیے اس دروازے کو کھلا رکھیں، روزے جب تشریف لائیں تو ہم روزے رکھیں، تو ہو سکتا ہے اللہ رب العزت اس کی برکت سے ہمارے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے۔ تو اپنے رب سے صلح کے لیے ایک دروازہ آپ بھی کھلا رکھیں، یقیناً یہ دروازہ کھلا جو ہے یہ ایک دن ہمارے ضرور کام آئے گا۔